معزز سامعین کرام و بزرگان قوم و ملت و دوستاران عزیز و عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم کی تیسری مجلس جس کا عنوان ہے رہبری اور علم، رہبری اور علم۔ یہ عنوان ظاہراً دو الگ الگ عنوان دکھائی دیتے ہیں، یعنی ایک عنوان رہبری ہے اور ایک عنوان علم ہے۔ ظاہراً یہ الگ الگ دو باتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر باطناً دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں علم ہوگا وہیں وہیں رہبری ہوگی۔ جہاں جہاں علم ہوگا وہیں وہیں رہبری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سلیمان کے پاس اللہ نے علم، مال اور طاقت تینوں چیزیں پیش کی کہ سلیمان اس میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو۔ جناب سلیمان نے اس میں سے علم کو پسند کیا۔ جناب سلیمان نے اس میں سے علم کو پسند کیا۔ جب علم کو پسند کیا تو اللہ نے کہا کہ اے سلیمان، جہاں جہاں علم ہوگا وہاں وہاں دولت بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ وہ راز ہے جو سلیمان کو سلیمان بناتا ہے، اور نبیوں کو اتنی دولت نہیں دی گئی جتنی سلیمان کو دی گئی، اور کسی نبی کو اتنی طاقت نہیں دی گئی جتنی سلیمان کو دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سلیمان کے سامنے تین چیزیں رکھی گئی تھیں، دولت، طاقت اور علم، تو سلیمان نے ان میں سے علم کو قبول کر لیا۔ اللہ نے آواز دی ہے میرے سلیمان، یوں تو میرے سارے نبی علم دوست تھے، لیکن چونکہ تم نے طلب کر لیا ہے تو اب مال بھی تمہارا حصہ، طاقت بھی تمہارا حصہ۔ مال ایسا ہوگا کہ تمہارے دربار میں رہنے والا آصف ابن برقیہ لمحوں میں تختے بلقیس لائے گا، اور طاقت ایسی ہوگی کہ انسان تو انسان جب تمہارا لشکر چلے گا تو چیونٹیاں یہ کہیں گی راستہ چھوڑ دو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم تمہارے حوالے دونوں سے علم، طاقت، دولت میرے جیسے مولانا کے سامنے پیش کیا جاتا تو میں کیا کہتا کہ میرے مالک، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو جینے نہیں دے گی، تو مجھے بس مال ہی مال دے دے، علم لے کے کیا کروں گا۔ لیکن سلیمان جانتے تھے کہ مال تمہاری حیات تک ہے، بس باتیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ مال تمہاری حیات تک ہے بس، اور یہ بھی تمہارے لیے اسی وقت تک کام کرے گا جب تک تمہارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں۔ ارے بڑے بڑے کمانے والوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، لیکن آخر میں صرف مال کے چکر میں اولاد بھی چلی گئی۔ لیکن جہاں مال کو چھوڑ کر، مال کو اسلام نے، ہاں ایک بات نوجوانوں کے ذہن میں رہے کہ اسلام نے مال کو برا نہیں کہا ہے، نیت کو برا کہا ہے۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا آپ مال نہ کمائیں، نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے مجھے وہ جوان پسند نہیں ہے
جو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹیاں توڑتا ہے لیکن گھر کی ترقی کا خیال نہیں کرتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، اللہم صلی علی محمد، میرا چاہنے والا ممکن ہی نہیں ہے کہ گھر کے اندر غربت کا تصور پایا جائے اور یہ جد و جہد نہ کر رہا ہو۔ یا دوسرے جملوں میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر غربت اپنے کمال پہ پہنچ جائے گی تو چاہے جتنا بڑا مومن ہو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ کہیں نہیں کہ شریعت، کوئی دین، کوئی اسلام نہیں ہے کہ تم مال نہ کماؤ، نہیں، مال کماؤ۔ شاید 9 سال پہلے میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ مال خوب کماؤ، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ میرے پیغمبر بار بار وہی بات کہو تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ بخار چڑھتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہر بار الگ دوا نہیں لکھتا، نسخہ وہی ہوتا ہے نا۔ تو وہی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ مال خوب کماؤ، کمانے کے لیے مشکل نہیں ہے، بس کماتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تمہیں اپنے لیے نہیں کمانا ہے، اپنی نسل کے لیے کمانا ہے نا، اپنے لیے نہیں، اپنی نسل کے لیے کمانا ہے۔ لہذا کماتے وقت بس اتنا خیال رکھنا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں نے اس دن کی بات کہی تھی کہ 10 لاکھ کی حرام کی گاڑی میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ 40,000 کی موٹر سائیکل سے چلو، اس میں بہت عزت ہے، خدا کی قسم بہت عزت ہے۔ 10 لاکھ کی حرام کی گاڑی میں اپنے بچوں کی اے سی کی ہوا کھلا کے انہیں معاشرے میں فسادی بنا رہے ہو، اس لیے کہ جب رشتے حلال دین سے اتر کر وجود میں خون نہیں بنے گا تو اس زبان میں عزادار کا احترام کہاں سے آئے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جوانوں میں احترام کا پہلو پیدا ہو جائے۔ ارے جب حسین کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے حسین کہتے ہیں کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا، تو امام نے کیا کہا کہ میرے جیسے امام کی آواز ان کے ضمیر تک اس لیے نہیں پہنچ رہی ہے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا کماؤ، خوب کماؤ، کمانے کو منع نہیں ہے۔ خود امام کے زمانے میں امام کے صحابیوں کے پاس بہت دولتیں تھیں، ایسا نہیں ہے کسی کے پاس دولت نہیں تھی۔ ارے دولت نہیں ہوگی تو عزا خانہ بنے گا کہاں سے؟ دولت نہیں ہوگی تو کوئی بڑے سے بڑا کام کیسے ہوگا؟ دولت نہیں ہوگی تو اسکول کہاں سے بنیں گے؟ دولت نہیں ہوگی تو کالجز کہاں سے بنیں گے؟ دولت نہیں ہوگی تو یونیورسٹیز کہاں سے بنیں گی؟ دولت نہیں ہوگی تو یہ بچے انجینئر، ڈاکٹر، یہ سب وکیل سب کیسے بنیں گے؟ سب کے جہاں دولت کی ضرورت ہے، دولت کماؤ۔ اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک ٹیم ورک کمیٹی بناؤ، سب اپنے اپنے میدان میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اگر ٹیم ورک کمیٹی بنا لو گے تو پورے میرٹھ میں ایک بھی نوجوان نہیں ہوگا جو بے روزگار رہ جائے، ایک بھی نوجوان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہوگا کہ کس کے پاس روزی ہے، کس کے پاس روزی نہیں۔ کام کرو، محنت کرو، ضروری نہیں ہے کہ صرف مجلس اچھی کر لو، نہیں، 10 دن مولانا کی مجلس کرو، سال بھر رضاداروں پہ کام کرو، 10 دن مجلس کرو مولانا کی فرش اعلیٰ پہ آگے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں 1 گھنٹے میں درس اخلاق بھی دیا جائے، درس ہسٹری بھی دیا جائے، درس علم بھی دیا جائے۔ یہ تو صرف حسین کا صدقہ ہے کہ مجلس حسین کی ہے، ذکر توحید کا ہے،
مجلس حسین کی ہے ذکر نبوت کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر امامت کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر اصول دین کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر فروع دین کی ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر علم کا ہے، مجلس حسین کی ہے دل کیمسٹری کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر سائنس کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر انسانیت کا ہے، مجلس حسین کی ہے سارے علوم جہاں سے ایک ساتھ بڑھ رہے ہو اسے مجلس حسین ابن علی۔ ایک اور بلند ترین سلام۔ اس لیے تمہارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، تھیوری کی کمی نہیں ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے کہہ دوں آپ کے پاس تھیوری کی کمی نہیں ہے، ہماری مشکل ہے پریکٹیکل لائف میں ہم نہیں کرتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے لیکن ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی نہیں آتے، جبکہ جب تک آپ انٹر تک ہیں تبھی تک آپ کے لیے تھیوری ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان بہتر جانتے انٹر تک جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، اب تو انٹر میں بھی پریکٹیکل شروع ہو گئے، ورنہ انٹر تک جب تک آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو ساری تھیوریاں دے دی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ آگے بڑھے میٹرک کی طرف، اب کیا ہے؟ صرف تھیوری نہیں، جتنا پڑھ چکے ہو اس کو عمل میں لاؤ، جتنا پڑھ چکے ہو اس کو عمل میں لاؤ۔ 16 سال سے تو مجھے ہو گیا یہاں بیٹھتے ہوئے، 16 سال کی تاریخ میں تھیوری کا سسٹم ختم ہو چکا، اب پریکٹیکل کی زندگی ہے، تو تمہارے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ 200 سال پہلے تاریخ ہندوستان اٹھا کے دیکھ لو، زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، صرف 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی ہندوستان میں کوئی ایسا بڑا محکمہ نہیں ہوتا تھا جہاں مجبور ہو کے کسی شیعہ کو نہ لایا جاتا ہو، یہ بات نہیں پہنچی میری، جہاں مجبور ہو کر کسی شیعہ کو نہ لایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 200 سال پہلے کہ شیعہ وہ تھے جو سماج کی ضرورت بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے میرے عزیزو، 200 سال پہلے کے شیعہ سماج میں لوگوں کی ضرورت بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج ہماری حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی ضرورت پوری نہیں کر پاتے تو معاشرے کی ضرورت کیا پوری کریں گے؟ 200 سال پہلے 10-20 گاؤں کے دور کے لوگ کو بھی اگر ضرورت ہوتی تھی نا تو وہ سید یا میر کا دروازہ تلاش کرتے آتا تھا۔ تاریخ دیکھ لیں آپ۔ آئیے واقعہ سناتے ہوئے چلو، اکبر کا زمانہ سنا ہوگا، اکبر کا نام، اکبر بیربل کے لطیفے سنتے رہتے ہیں، مشہور ہے۔ اکبر کا زمانہ ہے، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ ہنس سکائیں۔ ایک اور بلند ترین عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنا اکبر کا زمانہ آیا۔ اکبر کا زمانہ ذرا سا لوگوں کے لیے سکون کا زمانہ تھا۔ کہا جاتا ہے جو تاریخ میں لکھا ہے، صفحات کرتاس پہ جو اتارے گئے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ میں تھا نہیں اس زمانے میں، جو لکھا ہوا وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں اکبر کے زمانے میں ہر مسلک کے لوگوں کے لیے بڑا سکون کا زمانہ تھا، جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اکبر سے رابطہ کر لیتا تھا۔
لیکن اکبر کے دربار میں ایک بڑی مشکل آ گئی تھی. وہ مشکل کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب ہر مسلک کا آدمی آ کے اکبر کے دربار میں اپنا فقہی مسئلہ پوچھتا تھا اور اکبر کے درباری علماء جو جواب دیتے تھے تو اس سے وہ مسلک کا آدمی مطمئن ہو کے نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس کا مسلک اور تھا، سامنے والے کا مسلک اور تھا. اکبر کے پاس یہ بات پہنچی. میں سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ میں واقعات میں وقت نہیں گزارتا، اصل نتیجہ ہے میرے. جلدی اکبر کو لوگوں نے کہا کہ جناب سارا معاملہ تو بہت اچھا چل رہا ہے، بس ایک مشکل آن پڑی ہے. کہا وہ کون سی مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ آ گئی ہے کہ جب فقہی مسئلہ آتا ہے اور آپ کے دربار کا عالم اسے جواب دیتا ہے تو وہ اس کے مسلک سے ٹیلی نہیں کرتا اور وہ مطمئن ہو کے نہیں جاتا. تو اکبر نے اپنے وزراء کو بلایا اور وزراء کو بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائی اب کیا کیا جائے، کوئی راہ حل ہے؟ ایک ایسا قاضی القضاة تلاش کیا جائے کہ جو ہر مسلک کا جواب اس کے مسلک سے دے دے. اکبر نے ہندوستان پہ نگاہ کی، کوئی نظر ہی نہیں آیا. لکھا ہے کہ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ ایران چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ ایران چلے جاؤ. اکبر ایران چلا گیا. ایران گیا، بادشاہ ایران سے ملاقات کی اور بادشاہ ایران نے ایک شخص سے اکبر کی ملاقات کی جسے قاضی نور اللہ شوستری کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ محمد والے. جسے قاضی نور اللہ شوستری کہا جاتا ہے. یہ قاضی نہیں تھے، یہ عالم تھے، یہ فقیہ تھے، لیکن چونکہ ایک ملک میں ضرورت تھی تو بادشاہ نے انہیں ان سے ملوایا کہ اب آپ یہاں مسند علم چھوڑیں. عالم کا کام یہ ہے کہ جس سماج میں جیسی ضرورت ہو ویسا بن جائے. عالم کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ بس امامہ لگا کے آگے منبر پہ بیٹھے، نہیں، ضرورت پڑے تو باہر جھاڑو دینے کے لیے بھی تیار ہے. اگر واقعا عالم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. کہا ان سے ملاقات کرو. ملاقات کیا. اکبر نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسی ایسی مشکل پیش آئی ہے اور اس کا حل چاہیے. قاضی صاحب نے اکبر کو دیکھا، آواز دی، تم لے چلو گے مجھے؟ کہا لیکن میری ایک شرط ہے. میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو تم نے مان لیا تب تو میں چلوں گا. علم ہے، علم بادشاہ سے بھی شرط منواتا ہے. کیا بولنا، بادشاہ سے بھی پہلے اپنی شرط رکھی. کیوں شرط رکھ دی؟ قاضی نور اللہ شوستری سیدھے چلے جاتے، آواز دیں گے کہ کل کوئی بھی مورخ لکھ سکتا تھا کہ ہندوستان پورا مل رہا تھا، لالچ میں چلے گئے. اللہ اکبر، پورا ہندوستان کی قضاوت مل رہی تھی، لالچ میں چلے گئے. میں پہلے اپنے دین کی شرط رکھ دوں تاکہ پتہ چل جائے دین کی راہ میں جانا اور ہے، مال کی راہ میں جانا اور ہے. شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ تیری مشکل تو میرے لیے چٹکیوں میں آسان ہے. تیری مشکل تو ہمارے یہاں چٹکیوں میں آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں سب پڑھایا جاتا ہے. ارے میرے اللہ کیا سبب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مدرسے میں تمام فقہ پڑھائی جاتی ہے. یہ آپ کے یہاں مشکل ہے کہ کسی کی کتاب کو
نہ چھوؤ، خاص طور سے اگر شیعہ کی ہے تو۔ میں تو آج تک سمجھ ہی نہیں پایا ہوں کہ شیعہ کیسا چنبک ہے کہ جس سے جتنا روکا جا رہا ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جس سے جتنا روکا جا رہا ہے لوگ کھینچ کھینچ کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ اس کی یہی ہے کہ مشک کی خوشبو کو جتنا چھپاؤ گے یہ اتنا زور مار کے باہر آئے۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ سناؤں گا کہ علم کی زبان اور علم کے ہاتھوں میں اثر کیا ہوتا ہے۔ بس بات جلدی جلدی ختم کر دوں۔ شرط کیا ہے؟ شرط بتا دو۔ کا شرط یہ ہے کہ میں سارے مسلک کے جواب ان کی فقہ سے دوں گا، لیکن جو بھی آئے گا، حنفی آئے گا حنفی مسلک سے جواب دوں گا، شافعی آئے گا شافعی مسلک سے دوں گا، مالکی آئے گا مالکی مسلک سے جواب دوں گا۔ یہ بالکل ویسے ہی اثر ہے جیسے بغیر تشبیہ کہوں علی کہہ رہے تھے اگر اہل توریت ہو تو توریت سے جواب دوں، اہل انجیل ہو تو انجیل سے جواب دوں، اہل قرآن ہے تو قرآن سے جواب دوں۔ لیکن یہ عالم تھا، اس نے کہا ہر مسلک سے جواب دوں گا، شرط بس اتنی ہے کہ شافعی کو شافعی مسلک سے جواب دینے کے بعد اسے فقہ جعفری بھی بتاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، میں اسے شافعی مسلک سے جواب دینے کے بعد اسے فقہ جعفری بھی بتاؤں گا۔ مالکی آئے گا تو مالکی کتاب کے حوالے کے ساتھ جواب بھی دوں گا، لیکن مسئلہ فقہ جعفری بھی بتاؤں گا۔ حنبلی آئے گا تو حنبلی کی کتاب سے جواب دوں گا، لیکن فقہ جعفری بھی بتاؤں گا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے۔ ارے میرے عزیزو، بات شاید میں پہنچا نہیں پایا۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد چھوڑا ہے، میں اسے دونوں آپشن دوں گا، جس عقل میں جو اتر جائے۔ یہ تمہارے اوپر فیصلہ ہے، تمہارے عقل میں اگر یہ اترے تو اسے مان لینا، وہ اترے تو اسے مان لینا۔ کہتے ہیں قاضی نور اللہ شوستری کے آنے کے بعد لوگ جوگ در جوگ مسلک جعفریہ میں داخل ہونے لگے اور کہنے لگے کوئی ایسی فقہ نہیں ہے جیسی فقہ جعفریہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ جب ایسا علم رکھتا ہے تو آج شیعوں کی زیارت کا مرکز بن جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ آگرہ میں شہید ثالث۔ یہ شہید ثالث کبھی سوچئے گا، شہید اول نہیں ہے، شہید ثانی نہیں ہے، یہ شہید ثالث ہے۔ یہ عربی کی گنتی ہے۔ شہید اول یعنی پہلا شہید، شہید ثانی یعنی دوسرا شہید، شہید ثالث یعنی تیسرا شہید۔ میں سارے شہید کو بیان نہیں کر سکتا، بس ایک جملہ کہہ کے آپ کو آگے بڑھ جاؤں۔ جس کے یہاں شہید ثالث کا عالم یہ ہو، جس کے یہاں شہید ثالث کا عالم یہ ہو، اس کے شہید ثانی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جس کے یہاں شہید ثانی کا مرتبہ ہو، اس کے یہاں شہید اول کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ارے اسی لیے روایت میں ہے کہ عالم دین نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ 2 بچوں کو لیے ہوئے آ رہی ہے، اسے پڑھا دو۔ صبح اپنی مسند پہ بیٹھے تو کیا دیکھا؟ 2 بچے ایک ماں لیے چلی آ رہی ہے۔ کائنات نے دیکھا ایک سید رضی بن گیا، ایک سید مرتضی بن گیا۔ صلوات
آپ کو مالا مال کرو. جہاں علم ہو گھروں میں غربت شاید اسی لیے ہے کہ ابھی علم کی کمی ہے. اپنے گھر کے اجالے مت دیکھو، اس لیے کہ صرف اپنے گھر کے اجالے دیکھنے والے آخر میں اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. ہم اس ہر نوجوان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری نظر کوتاہ نہیں ہونی چاہیے. ہم علی کے چاہنے والے ہیں جو اپنے دشمن کو بھی شربت پلاتا ہے. ہم حسین کے ماننے والے ہیں جو حور کے لشکر کو پانی پلا دیتا. لہذا آپ کی نظر صرف اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے شیعہ کمیونٹی غریب نہ رہے. نہیں، ایک اتنا بڑا کام کر جاؤ کہ پورے علاقے سے غربت کا صفایا ہو جائے. یہ ارادہ اور عزم لے کے اٹھو. جب تک کہ یہ فکر نہیں ہوگی کامیابی نہیں مل سکتی. ایک فقیہ کا واقعہ ہے. ان کے بابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا بننے کی خواہش کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں سید خوئی بننے کی خواہش کر کے اٹھا تھا، تب جا کے علامہ بناؤں. سمجھ رہے؟ جب کسی بڑے کو آئیڈیل بناؤ گے تب کہیں جا کے کسی منزل پہ پہنچو گے. لیکن یہ ٹیم ورک کا کام ہے. میں پھر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپس میں، ہمارے یہاں تو ایک ڈاکٹر ہوا دوسرا ڈاکٹر ہوا تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کون سا دین ہے یہ تو نیت سے گری بات ہے. اللہ نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ دو ایک کمیونٹی کے ایک مقام پہ پہنچ گئے ہو تو ڈسکس کر کے اور آگے بڑھو. وہ سارے راستے مل کے تلاش کرو کہ تم ایک منزل پہ ٹھہرے نہ رہو. شیعہ اسے نہیں کہتے کہ 15,000 کی نوکری مل گئی تو بس اب تو میری زندگی گزر جائے گی. نہیں، تمہارا منزل بہت آگے ہے، بہت آگے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اپنی زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر کے جائیں. آخری بات ہے اور ختم ہو رہی مجلس. اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو کرنا ہے وہ کر کے جائیں، اس لیے کہ جتنا کمایا ہے بعد میں بچے لڑیں گے، کچھ کریں گے نہیں. 2-4 کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، مولا کی بات ہے. اگر میں کہوں تو آپ مجھے ممبر سے اتار دیں. مولا فرماتے ہیں جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو. نبی کریم کے زمانے کا واقعہ ہے. نبی کا ایک سپاہی صحابی، اس کے بہت بڑے باغ کھجوروں کے تھے، گھر کے گھر کھڑے رہتے تھے. اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے جانے لگا تو ایک وصیت کا کاغذ لکھا اس نے، اور لکھا کہ میرے بعد میرے اس کمرے کی ساری کھجوریں پیغمبر اپنے ہاتھوں سے خیرات کر دیں. پیغمبر اپنے ہاتھوں سے خیرات کر دیں. اسے مر گیا. کاغذ پیغمبر اکرم کے سامنے پہنچا. نبی نے دیکھا، اٹھے گئے، پورے کمرے کی کھجور خیرات کیا. کہا اب اسے صاف کر دو. صاف کرنے لگے تو جب صاف کرنے والے نے دروازہ ہٹایا تو اس کے پیچھے سے ایک کھجور نکلی. لے کے آیا پیغمبر اکرم، یہ کھجور رہ گئی. نبی نے اسے ہاتھوں میں لیا، سارے صحابی کی طرف دیکھ کے بس ایک جملہ کہا، اے کاش یہ ایک کھجور اپنی زندگی میں خیرات کر دیتا. تو یہ سارے قبروں کی کھجوروں سے بہتر تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خیرات کر کے جاتا. اللہ اکبر. بس میرے عزیزو، علم روشنی عطا کرتا ہے، علم اطاعت عطا کرتا ہے. یا علم ترقی عطا کرتا ہے. اگر علم ہو، علم نہ ہو
اور شجاعت ہو تو بیٹا باپ کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر علم ہو اور شجاعت ہو تو نکلی ہوئی تلوار بھی بھائی کے کہنے پہ نیام میں چلے جائے۔ یہ علم کا نتیجہ ہے، کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جس عباس کو یہ کہہ کے آگے بڑھایا گیا ہو کہ کربلا آنے دو، کربلا آنے دو، کربلا آنے دو۔ میرے شیر، یہ کربلا نہیں ہے میرے بھائی، یہ کربلا نہیں ہے میرے عباس، یہ کربلا نہیں ہے۔ وہ عباس کربلا پہنچ گیا، شمشیر کو نیام سے باہر نکال چکا، یہاں پہ کوئی طاقت نہیں ہے جو عباس کو روک سکے۔ میں جملے بدل دوں، خود حسین میں اب اتنی جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ عباس کو روک سکے، لیکن علم۔ حضرت ابوالفضل عباس اپنے وقت کے فقیہ ہیں، اسی لیے علماء آج بھی لکھنے میں پریشان ہیں کہ یہ معصوم تھے یا نہیں تھے۔ علم جب ہوتا ہے تو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ بہت آہستہ آہستہ یہ باتیں دنوں تک اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب علم کی طرف انسان بھاگتا ہے اور علم ہوتا ہے تو 6 مہینے کا بچہ بھی جو جانے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے نہیں چل رہا تھا، جب علم کے کان میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے لال ہرملا کا 3 پھال کا تیر کون کھائے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، تو وہ آغوش جہاں آرام مل رہا ہو اسے چھوڑ کر ذمہ داری کی طرف آتا ہے۔ کوفے کے حالات بہت خراب تھے، قیس ابن مسہر پہلے شہید ہو چکے، ہانی ابن عروہ پہلے شہید ہو چکے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، ھذا رجل فقیہ وابن عمی وثقتی، یہ رجل فقیہ، یہ میرا بھروسے مند اور یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، مسلم ہیں۔ اگر علم نہ ہوتا تو کبھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہوتا، بلکہ بڑے بڑوں کی طرح کوفہ چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن نہیں، چونکہ علم سے آراستہ ہے، علم انسان کو ثابت قدم بناتا ہے۔ چلے، روایت کہتی ہے کہ پوری مسجد بھری تھی، جناب مسلم پہنچے ہیں، لیکن جب نماز پڑھ کے پلٹے ہیں تو روایت کا جملہ ہے کہ فردن واحدہ، صرف مسلم تنہا ہے، صرف مسلم تنہا ہے۔ بہادر کتنے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے مسلم کوفے کی گلیوں میں جنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں کا مالک خط لکھتا ہے کہ جتنی فوج ہو سکے جلدی جلدی بھیجتے جاؤ، تو وہاں سے جواب آتا ہے کتنے آدمی آ گئے، کہا ایک ہے، صرف ایک ہے، کہا اتنے ایک کے لیے اتنی فوج، کہا پہچانا نہیں، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ اتنے شجاع تھے، تو چاہتے تو جنگ کرتے، گلیوں سے بھاگ کے مدینہ پہنچ جاتے، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ذمہ داری رکھی تھی، اے مسلم تمہیں کوفے میں فتح کرنا ہے، کوفے کو اپنی یادگار بنا دینا ہے۔ حسین کا قافلہ جا رہا ہے، 3 روایتیں ہیں، یا غازریہ میں خبر ملی، یا مزدورہ میں خبر ملی، یا ثعلبیہ میں خبر ملی، تینوں میں سے کہیں بھی خبر ملی ہو، اور تینوں جگہ کی روایت الگ ہے کہ پہلی جگہ پہ 2 آدمی آ رہے تھے کوفے کی طرف سے، جیسے حسین نے اس کی طرف جانا چاہا وہ دونوں حسین سے کٹ کے نکل گئے، کہیں مجھے مسلم کی خبر نہ دینی پڑ جائے۔ 2 بار ایسا ہوا کہ کوفے سے آنے والوں کی طرف حسین بڑھ کے جا رہے تھے، لیکن وہ حسین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ میں کس زبان سے کہوں کہ مسلم کی شہادت ہو گئی۔ روایت
کہتے ہیں مقام غازریہ پہ جب پہنچا یہ قافلہ، ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ حسین نے آواز دی ہے بنی ہاشم راستے میں یوں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس سوار سے صحیح خبر حاصل ہو سکے۔ وہ سوار آیا، عباس اسے لے کے آئے، حسین مظلوم کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اے بھائی میرے آقا کو کوفے کی خبر دے دو۔ وہ کہتا ہے آقا میں کیا بتاؤں، میں جب کوفے سے چلا تھا، ارے مسلم کے سر پہ سر اور گردن میں جدائی ہو چکی تھی، مسلم کا جیش ارے دارالمعارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا تھا۔ دوسرا سوار آیا، امام نے پوچھا بھائی تو نے کیا دیکھا؟ کہا مولا مت پوچھئے، مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا۔ حسین نے قافلہ روکا، 4 برس سے کم کی بچی تھی جناب مسلم کی، جس کا نام تاریخ نے عاتقہ بھی لکھا ہے، رقیہ بھی لکھا ہے، مقتل لکھتا ہے رقیہ کو حسین نے قریب بلایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، آواز دی جاؤ اپنی پھوپھی سے وہ بندے لے آؤ جو راستے میں خریدے تھے، بندے لے آئے، چھوٹی بچی کے کانوں میں بندے پہنائے، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ارے بچی مسلم کی بچی تھی، سمجھ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے آقا، ارے میرے بابا کی خیر تو ہے، اے میرے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے۔ ارے سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، بس حسین ایک جملہ کہتے اے میری رقیہ، آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھو۔ بس میرے عزیزوں، دور سکینہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن حائل عصر عاشور حسین شہید ہو گئے۔ ظالم گھوڑا لے کے خیمے کی طرف پہنچے، سکینہ پردے کے پیچھے، ظالم آگے بڑھتا، اے ظالم ارے مجھے نہ چھیڑنا، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ظالم نے ایک تماچا رخسار سکینہ پہ مارا، فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس، سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ جب بچے یتیم ہوتے ہیں رخساروں پہ تماچے مارے جاتے ہیں، انہیں اذیت سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔